اگر کوئی انسان زندگی میں برکت کی حلاوت، لذت اور مٹھاس لینا چاہتا ہے، محبوب کائنات نے فرمایا اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ جو شخص قرآن کو اپنا دوست بنا دیتا ہے اللہ پاک اس کو برکتوں کے سب خزانے عطا فرما دیتے ہیں۔ بھائی آپ دکان پہ آتے ہیں، قرآن شریف پڑھا کریں، گھر میں قرآن شریف پڑھا کریں، قرآن تلاوت کیا کریں، کچھ ایک دو آیتیں روزانہ حفظ کیا کریں، ایک دو آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، قرآن پاک پہ عمل کر لیا کریں۔ آپ نے فرمایا ہے ذکر مبارکن، یہ ذکر برکت والا ہے، کتاب مبارکن، یہ کتاب برکت والی ہے، ایک ایک حرف برکت والا، ایک ایک آیت برکت والی۔ خدا کی قسم کئی لوگ، ہم ایسے لوگوں کی موافقت نہیں کرتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اس قرآن کے پڑھنے کا کیا فائدہ، جب ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، تو ایسا قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، ہم ایسے علماء کی موافقت نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم اگر قرآن سادہ پڑھا جائے، بغیر ترجمے کے پڑھا جائے، کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اگر جسمانی طور پہ فائدے کی بات کرتے ہو، ہم نے ایسے لا علاج مریض دیکھے ہیں، زندگیاں گزر گئی ہیں، دوائیں کھا کر ان کو شفا نہیں ملی، اللہ کی قسم ایک آیت پڑھ کے ان پہ پھونکا ہے، اللہ پاک نے ان کو صحت عطا کر دی ہے۔ یہ قرآن بڑی مبارک کتاب ہے، ایک پاؤ، آدھا پاؤ، ایک پارا شوق سے تنہائی میں اپنے اللہ کو سنائیں۔ سنو جوانوں، کرنے والا کام یہ ہے، کاش کہ آپ تنہائی میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں اور آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو قرآن سنائیں۔ یاد رکھنا، 100 باتوں کی ایک بات کرتا ہوں، جو تنہائی میں اللہ کو قرآن سناتا ہے خدا کی قسم اللہ پاک اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ چھپ چھپ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا گیا معاذ تیری زندگی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ تاریکی رات ہو اور میرے پاس کوئی نہ ہو اور میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ 2 باتیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں، اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ بھائی یہ کڑے، یہ دھاگے، یہ منکے، یہ مولوی کی تعویذ کچھ نہیں کرتے، اللہ جانتا ہے برکت ملے گی۔ اللہ کی تقسیم پہ خوش ہو جائیں، قرآن کو اپنا دوست بنا لیں، قرآن سے دوستی کریں۔